سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے، للمؤمنین، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر عمل ہے۔ اور فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، خبیر، خوب جاننے والا ہے، بما یصنعون، جو وہ کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ ان لوگوں کو ارشاد فرما دیجیے، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے، للمؤمنین، مومنوں کو، جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو بروز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ میرے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور آگے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لفظ جہاں فرمایا گیا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، عموماً معنی اس کا شرمگاہ کیا جاتا ہے، مگر علماء کرام نے اس کے اور بھی معنی بیان فرمائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان سے مراد فروج، فرج۔ ویسے تو شرمگاہ ایک ہوتی ہے، دو ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، فروجہم، اپنی شرمگاہیں۔ تو جہاں جمع کا صیغہ آئے وہ دو نہیں ہوتا، عربی میں دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ یہاں فروجہم جمع ہے، تو جب جمع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ سے مراد صرف ایک یا دو نہیں ہے، یہ زیادہ ہے۔ اب یہ وہ زیادہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ان سے مراد آنکھیں ہیں، ان سے مراد کان ہے، فروج سے مراد زبان ہے، اس سے مراد ہاتھ اور پاؤں ہے، کہ ان کی حفاظت کرنا، جسم کے وہ اعضاء جو گناہ کرنے والے ہیں۔ ان سے مراد یہ ہے کہ ایسے جسم کی اعضاء کی حفاظت کرنا جو گناہ کرتے ہو۔ فرمایا اسی کا حکم فرمایا فروجہم، اپنے ایسے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرو جو گناہ کرنے والے۔ اب فرمایا مومنوں کے لیے حکم ہے، پیارے محبوب مومنوں کو ارشاد فرما دیجئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ اب مرد جب نگاہیں جھکا کے چلتا ہے تو اللہ عزت عورت کو عطا فرماتا ہے، بندے کی بھی عزت ہے اور عورت کی بھی عزت ہے۔ عورت کا حق ادا کرنے کے لیے رب نے فرمایا مومن کا حق یہ ہے، جو مومن کہلائے، ایمان مجھ پر رکھتا ہو، میرے مصطفیٰ پہ ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ عورتوں کا خیال رکھے، ان کی طرف نگاہیں نہ اٹھا کے دیکھے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا یہ اس کا حق ہے۔ اور ادھر عورت کو عزت یہ عطا فرما دی کہ اس کی طرف کوئی مرد آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھے، عورتوں کے حقوق میں رکھا، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھی۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے جسم کے اعضاء جو گناہ کرنے والے ہیں ان کی حفاظت کریں۔ حباب وقار امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا ارشاد فرمایا اسی آیت کریمہ کے تحت فروجہم؟ آپ فرماتے کہ جسم کا ایک یا دو حصے زنا نہیں کرتے، بلکہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں،
کان بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انہی جسم کے اعضاء کا تذکرہ کر کے تفصیلاً فرمایا کہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آنکھ کا زنا یہ ہے کہ یہ برائی کی طرف اٹھے اور برائی کو دیکھے، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اب اسی سے تو حفاظت کا حکم ہے کہ یہ نگاہ جو ہے جہاں نہیں اٹھنی چاہیے وہاں نہ اٹھے، کسی کی ماں بہن کی طرف نہ اٹھے۔ اور یہ گناہ جو شروع ہوتا ہے یہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ آنکھیں جب تک کسی کو نہ دیکھیں، پتہ ہی نہ ہو، کیسے گناہ کرے گی؟ تو گناہ کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ آنکھ سے شروع ہوتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں آنکھ جب دیکھتی ہے وہ چیز دل میں آتی ہے، دل میں وسوسے آتے ہیں، شیاطین کے خیال آتے ہیں، شیطان اپنا کام شروع کرتا ہے، تو پھر جا کے یہ برائی میں بندہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو عورتوں کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ ان کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہ دیکھا جائے۔ اب دیکھیے دوسرا حق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی عورت کو آپ کا ہاتھ بھی ٹچ نہ ہو جو غیر محرم ہے آپ کی۔ اور یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، جوان بچیاں ہیں اور بہنوئی جو ہے وہ اپنے سسرال آیا ہے، اب کنواری لڑکیاں جو ہیں اس کی جو رشتے میں سالی لگتی ہیں وہ جوان آ کے بھائی کر کے بولتی ہیں اور آ کے ملتی بھی ہیں، وہ سر پہ پیار دیتے ہیں، مگر اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، بے شک بھائی ہے لیکن وہ غیر محرم ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اور جو کچھ زیادہ عمر کے ہوتے ہیں وہ ہوتے غیر محرم ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ ہاتھ زنا کرتے ہیں، تو ہاتھ زنا کیسے کرتے ہیں؟ وہ جسم کو ٹچ ہوتا ہے بندہ، تو لہٰذا اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنے فروج کی حفاظت کرو۔ حفاظت تب ہوگی جب آپ کا ہاتھ کسی غیر محرم کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا۔ جوان بچی ہو، اگر نابالغ بچی ہے، 7 سال کی ہے، 8 سال کی ہے، 10 سال تک، 9 سال تک کی عمر جو ہے یہ نابالغ میں گنا جاتا ہے۔ اس دوران یہ حکم نہیں ہے، حکم تب ہے جب بچی بالغ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ نوجوان یہ جو بچے ہوتے ہیں، یہ ہم ایج بچے جو ہیں، یہ بھی اپنے ہم ایج کی بچیوں کو ٹچ نہ کریں۔ ملنے کے انداز میں ہمارے ہاں رواج یہ ہوتا ہے کہ 12-13 سال کی بچی ہے، 12-13 سال کا بچہ ہے، ایک دوسرے کے کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کے ساتھ سلام دیا جاتا ہے، بچیاں بچے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو یہ ہاتھ شرمگاہوں میں آ جاتے ہیں، لہٰذا ان سے حفاظت جو ہے یہ قرآن مجید کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ اب آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فروجہم، ایک ہو گئی آنکھ اور دوسرا ہو گیا ہاتھ۔ اب یہ ہو گیا ان کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے، اور یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ ایمان والے کبھی کسی غیر محرم کو ٹچ نہیں کرتے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا تیسرا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ پاؤں یہ بھی زنا کرتے ہیں۔ تو آپ کے تلامذہ نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب یہ گناہ کی طرف چل کے جائیں تو یوں سمجھو کہ یہ زنا کی طرف کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں۔ اگر پاؤں چل کے نہ جائیں تو بندہ گناہ کی طرف کیسے جائے؟ تو یہ پاؤں کے ساتھ چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا گنا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا یہ جو منہ ہے یہ کیسے زنا کرتا ہے؟ تو ہونٹ جو ہے ان کا زنا یہ ہے کہ یہ کسی جسم کے ساتھ ٹچ ہو غیر محرم کے ساتھ۔ اور اسی طرح زبان کا جو زنا ہے وہ یہ ہے کہ بری باتیں کرے، برائی کی طرف مائل کرنے والی کسی کو باتیں کریں،
اگر یہ باتیں ہوں تو یوں سمجھیں کہ آپ کی زبان جو ہے یہ زنا میں مبتلا ہو رہی ہے. برائی کی باتیں سننا کانوں کا زنا، برائی کو دیکھنا آنکھوں کا زنا، برائی کی نیت سے کسی کو ہاتھ ٹچ کرنا، یہ جو ہے وہ ہاتھوں کا زنا ہے. اب احباب ذی وقار، یہ شرم گاہ کا جو زنا ہے وہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے تو یہاں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو امام غزالی نے بڑی سختی سے فرمایا مکاشفۃ القلوب کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جسم کے اعضاء جو زنا کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، یہ اس آیت کریمہ کے تحت حکم یہ ہے کہ اپنے ان جسم کے اعضاء کی حفاظت کی جائے. آپ کا ہاتھ کسی کے ساتھ ٹچ نہ ہو، آپ کا جسم کا کوئی حصہ بھی کسی غیر محرم کے ساتھ ٹچ نہ ہو. ایک بڑا خاص مسئلہ ہے، وہ توجہ سے سماعت فرما لیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ داماد جو ہوتا ہے وہ اپنی ساس کو ملتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی جو برائیاں ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. اگر عورت ساس جو ہے وہ اپنا بیٹا سمجھ کے مل رہی ہے اور اپنے بیٹے کی طرح اس کو پیار کر رہی ہے، سر پہ پیار دے رہی ہے یا سینے سے لگا کے پیار دے رہی ہے، ہوتا ہے کہ مائیں ہوتی ہیں اور اسلام نے ماں کا درجہ دیا ہے، لیکن اس وقت اگر مرد کے خیال میں برا خیال آ جائے اور جسم ٹچ ہو جائے، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے بڑا باریکی کا. اگر مرد کی جو اس کا داماد ہے اس کا خیال برا ہے، اس کے خیال میں شہوت ہے، اس نیت کے ساتھ اگر وہ ہے اور ساس نے اس کو ٹچ کیا ہے یا وہ اپنی ساس کو ملتے ہوئے ٹچ کر دیتا ہے، تو اس طرح کرنے سے چاہے وہ اپنی ساس کے جسم کے سر پہ ہاتھ رکھے یا ساس اس بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھے، جسم ٹچ ہے اور ادھر شہوت ہے تو وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو کبھی اس طرف خیال ہی نہیں کیا گیا، اور نکاح بھی ایسے ٹوٹتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ دوبارہ، اس کی بیٹی کے ساتھ اس لڑکے کا دوبارہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا. تو لہٰذا جب بھی یہ آپ کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہ شادی ہونے سے پہلے یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. آپ کے بچے ہیں، اپنے بچوں پہ آج سے پہرا شروع کریں. آپ کے بچے، آپ کی جو رشتہ دار بچیاں آتی ہیں تو ان کو ملتے ہوئے بھی خیال رکھیں، ان سارے مسائل کا پتہ ہو. تو ان سے حفاظت کرنا فروج ہم کے معنی میں آتا ہے، جسم کے ان اعضاء کی حفاظت کرنا. احباب ذی وقار، آگے عورتوں کے حقوق میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، کیونکہ اسلام جو ہے اس نے عزت کو بڑا درجہ دیا ہے، عورت کو بڑا مقام دیا ہے، کیونکہ عورت عزت ہوتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے اور آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضور، ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں، مہمان آئے تھے اور مہمانوں کے آنے کے بعد ان میں سے ایک مہمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات معافی عطا فرمائے کہ وہ عزت دار نہیں تھا. جو حدیث کے لفظ ہیں وہ تھوڑا سخت ہیں، مگر وہ عزت دار نہیں تھا. تو حضور بات یہ ہے کہ رات کو ہم سو گئے اور اس نے میری ہمشیرہ کو زبردستی برائی کی طرف آمادہ کیا. جب وہ برائی کی طرف وہ مائل نہیں ہوئی، اس نے زبردستی اس کے ساتھ برائی کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کی ہمشیرہ کو بھی بلایا، اس سے بھی پوچھا، اس کو بھی سزا دی اور اس سے بھی پوچھا کہ تو نے کیا کیا ہے. اس نے جب ساری بات سچائی سے سچی بات بتا دی تو آپ نے اس کو جس سزا اس کی بنتی تھی اس کی سزا اس کو دی. اور دوسری طرف عورت کو آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. تو کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور گناہ تو اس نے بھی کیا ہے، تو آپ نے اس کو سزا نہیں دی، گناہ تو اس سے بھی ہوا ہے.
فرمایا اس کا اس میں گناہ نہیں ہے کیونکہ اس نے ظلماً یہ کام کیا، اگر اس کی رائے بھی ملی ہوتی تو پھر سزا ہوتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے عزت، عورت کو اتنی عزت دیتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے کہ اگر کوئی زبردستی اس طرح کرتا ہے تو اس کو بری کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس، اور یہاں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آتے ہیں، وہ ہمارا مہمان ہے، ٹھیک ہے، ہمارا بھائی ہے، اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستی ہے، مگر اس کو اپنے گھر کی طرف نہ لے جائیں۔ اب یہ کس دور کا واقعہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی، آپ کے اس وقت خلیفہ ہے، اس ٹائم کا واقعہ ہے، مہمان آ کے رہا ہے، تو ظاہر ہے مہمان کوئی دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ ان کا جان پہچان کا ہوگا، جاننے والا ہوگا، مگر اسلام اس چیز کی اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ آپ کا دوست ہے، آپ تک محدود رہے، آگے نہ بڑھے۔ اسلام یہاں عورت کو عزت دیتا ہے کہ سب کے سامنے نہ، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بٹھا لیتے ہیں، انہیں مہمان آئے ہم اپنے گھروں میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس علیحدہ بٹھانے کی جگہ ہے تو پھر ضرور علیحدہ ان کو بٹھائیں، اپنے گھر تک نہ آنے دیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک خاندان تھا حزیل خاندان کے لوگ کچھ کسی جگہ پہ مہمان کے طور پہ گئے، تو مہمان کے طور پہ جب وہاں پہ گئے تو جس کے گھر میں ٹھہرے میزبان، اس کی ایک لونڈی تھی، لونڈی بڑی خوبصورت تھی۔ تو جب مہمان ٹھہرے تو میزبان نے اپنی لونڈی کو کہا کہ باہر سے کچھ لکڑی اٹھا کے لاؤ کیونکہ کھانا وغیرہ بنانا ہے۔ تو وہ لکڑی اٹھانے کے لیے گئی۔ اب وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک کی نیت جو تھی وہ بدل گئی، وہ برائی کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس نے جب اسے دیکھا تو اس کا حسن، اس کے رخسار، اس کی آنکھیں برداشت نہ کر سکا، برائی کی نیت سے بظاہر اس نے حاجت کا بہانہ کیا اور باہر چلا گیا، جدھر وہ گئی ادھر وہ چلا گیا۔ بالآخر اس نے برائی کی طرف دعوت دی، غیرت مند خاتون تھی، اس نے اس بات پہ اس کو انکار کیا۔ تو جب انکار کیا اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک نے اس عورت کی عزت کو بچایا۔ وہ اس سے کچھ جان چھڑا کے بھاگی، تو وہ جب پیچھے بھاگا نا، اس کے ہاتھ، اس عورت کے ہاتھ میں ایک پتھر آیا، اس نے پتھر اٹھا کے مار دیا اسے۔ جب پتھر مارا، یہ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، جب پتھر مارا تو اس کے جگر پہ لگا سیدھا جا کے، اس کے جگر پھٹ گیا اور وہ مرد وہیں پہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ اب یہ معاملہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آیا کہ عورت کو سزا دی جائے، اس نے قتل کیا ہے۔ اس عورت کو جب پیش کیا گیا تو اس عورت نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماجرے کی تصدیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس جگہ کو جا کے دیکھا جائے، وہ پاؤں کے نشان کیا بتاتے ہیں۔ تو جب سمجھدار لوگ تھے، جب انہوں نے وہ جگہ دیکھی تو وہ عورت سچی محسوس ہوئی، تو اس پر آپ نے عورت کو بری کر دیا اور فرمایا کہ آئندہ کوئی ایسا کرے تو عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے اس حدیث مبارکہ سے بھی کہ مہمان آئے تو اس پر بھی آپ کی نظر رکھنا آپ پہ ضروری ہے۔ مہمان بھی آئے تو آپ کے گھر میں جو ٹھہرا ہے تو نہ جانے اس کی نیت کیا ہے، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھیں مہمان کو بھی۔ اب دوسری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس عورت کو بری کر دیا، چھوڑ دیا آپ نے، آپ پہ قتل کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، آپ پاک ہیں، آپ صاف ہیں۔ اور جو ہمارے لیے قابل توجہ بات ہے وہ بڑی قابل غور ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اچھا، اس مرد کو کس چیز نے مائل کیا؟
یہ پہلی روایت آپ نے سنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت کی، اور سیدنا فاروق اعظم آپ کے دور خلافت کی۔ یہ دونوں روایات میں بندہ گناہ کی طرف کیسے گیا؟ تو جہاں تک میری سوچ پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ان عورتوں کو دیکھا، پہلا جو صحابی آیا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، تو اس کی بھی ہمشیرہ ظاہر ہے اس کو دیکھا تو برائی کی طرف مائل ہوا، اور دوسری لونڈی کو اس نے دیکھا تو برائی کی طرف مائل ہوا۔ اب اس برائی کے اندر وہ بندہ قتل ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے وہ ایمان پہ مرا؟ اس کی نیت کیا تھی جس حالت میں وہ مرا؟ تو یہ کتنی بری موت ٹھہری۔ تو یہ وجہ کیا بنی؟ وجہ بنی حسن، لڑکی کا، عورت کا بے پردہ باہر نکلنا، یا عورت کا لباس پردے میں نہ ہونا، یہ وجہ بنی۔ اور یہ وجہ آج ہمارے اندر 99% پائی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائیں ایسی جگہ جہاں بچیاں بچیوں کو پڑھائیں۔ اگر ایسی جگہ نہیں ملتی آپ کے علاقے میں تو پھر آپ ایسی جگہ پڑھائیں جہاں پہ سکول کا ماحول، کالج کا ماحول اتنا اچھا ہو کہ آپ مطمئن ہوں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو جب آپ نے سکول بھیجنا ہے تو آپ اپنی بچیوں کی تربیت کر کے بھیجیں۔ بچیوں کی تربیت کیا ہے؟ سب سے پہلے بچی گون کے اندر جائے، برقعے کے اندر، بچی نقاب کے اندر ہو۔ اگر لباس ہے تو اس کا لباس اتنا کھلا ہو کہ اس کے ساتھ جسم کے اعضاء نظر نہ آئیں۔ آپ سمجھدار سارے اب آپ بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جسم کے اعضاء نظر نہ آئے، ایسی حالت میں اپنی بچی کو سکول بھیجیں یا کالج بھیجیں۔ ہم بیچتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں اپنے اساتذہ کے پاس جا رہی ہیں، اور اساتذہ باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کی سوچ بہت اعلیٰ ہے۔ اساتذہ بھی برے نہیں ہوتے، کوئی بھی برا نہیں ہے، مگر اسلام جو حکم دیتا ہے کہ پردے میں اندر عورت جائے، یہاں بھی جائے، اگر جانا پڑے تو اسلام نے عورت کی تعلیم کے لیے اجازت دی ہے، علم دیا جائے، عورت کا بھی حق ہے علم حاصل کرنے کا۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورت پر علم فرض ہے، ہر ایک مسلم پہ فرض ہے علم حاصل کرنا۔ اب علم حاصل کرنا فرض ہے، مگر وہ علم حاصل کیا کیسے جائے؟ پھر اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کر کے بھیجیں، اور وہ انداز ایسا ہو کہ آپ نے بیٹے کسی کے ساتھ بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ آپ کی بچی پڑھنے جائے، آپ کی بچی گھر میں ہے، کوئی باہر سے مہمان آ کے دستک دیتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنا پڑے تو اس عورت کا لہجہ اتنا سخت ہو کہ بات کرنے والا دوسری بات کرنے کی جرت ہی نہ کرے، وہ دوسری بات ہی نہ پوچھ سکے۔ بھئی آپ کے بابا ہیں تو بچی سختی کے انداز میں کہے نہیں ہے، بس بات ختم، اگلی بات وہ کب آئیں گے، کدھر گئے ہیں، اگلی بات کی نوبت ہی نہ آئے، اتنے غصے میں جواب دے۔ اگر کوئی دوسری بار بات کرنے کی کوشش کرے تو بیٹی کا حق یہ ہے کہ وہ بتائے کہ آپ کو ایک بار کہہ نہیں دیا کہ نہیں ہے، بس بات ختم۔ تو اسلام نے حکم یہ دیا ہے کہ عورت کو جب مرد کے ساتھ بات کرنا پڑے غیر محرم سے تو سخت لہجے کے اندر ہو۔ اسی طرح ہمارے رشتہ دار ریلیٹیو جو آتے ہیں گھروں میں، جب غیر محرم ہوتے ہیں، آتے ہیں، رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، یہ پھپھو زاد بھی ہیں، چاچو زاد بھی ہیں، خالہ زاد بھی ہیں، مامو زاد بھی ہیں، یہ سارے غیر محرم ہیں۔ تو جب یہ آئیں تو اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ آپ کی بیٹیاں ان کے ساتھ فری میں فضول میں کوئی بات ہی نہ کریں، بس ایک بار سلام کر دیا، سلام ٹھیک ہے، اس کے بعد کھانا وغیرہ دینا ہے تو وہ آپ دیں، آپ کی زوجہ محترمہ دے۔ بیٹیوں کا حق نہیں ہے کہ اپنے رشتہ دار کزنوں کو کھانا جا کے دیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی میں عورت کی عزت ہے، اسی میں عورت کا وقار ہے، اسی میں عورت کا مقام ہے، اور یہی عورت کا حق ہے۔ اگر ہم حقوق کی پاسداری نہیں کریں گے تو بروز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت اتنی اچھی کریں کہ آپ کی بیٹی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکے۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو میں اگر کسی بھائی کی، کسی بزرگ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، میرا مقصد تھا کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔